چین کے شہر ووہان سے پھیلنے والے کرونا وائرس نے دنیا بھر کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی ہے اور کئی ملکوں نے چین سے رابطے ختم یا محدود کر دیے ہیں۔ آج تک موصولہ اطلاعات کے مطابق اب تک کرونا وائرس سے 812 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ کل متاثرین کی تعداد 37,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود تمام تر شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وائرس اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا اس سے پیدا ہونے والا خوف بڑا ہے۔ اس ڈر کو ایک طرف تو ان ناولوں اور فلموں نے ہوا دی ہے جن میں دکھائی جانے والی فرضی وباؤں سے دنیا بھر میں گنے چنے لوگ ہی بچ پائے، وہ بھی صرف اس لیے کہ کہانی نگار کو آگے چل کر ان سے کام لینا تھا۔ مثال کے طور پر ایک ڈرامہ سیریز لاسٹ مین آن ارتھ کے نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ بظاہر ایک عالمگیر وبا سے دنیا کے نتیجے میں دنیا میں صرف ایک شخص بچ پاتا ہے، جو امریکہ کی تمام ریاستوں میں گھوم پھر کر دیکھتا ہے کہ کوئی اور شخص تو نہیں بچا اور اسے کوئی اور نہیں ملتا۔ لیکن دوسری طرف تاریخ بھی ہمیں بتاتی ہے کہ ماضی میں کئی بار ایسا ہوا ہے کہ خوفناک وباؤں نے بڑے پیمانے پر انسانی آبادی کو درہم برہم کر کے رکھ دیا، اور ان کے مقابلے پر موجودہ کرونا وائرس کی وبا کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہاں ہم ماضی میں پھیلنے والی 10 ہولناک ترین وباؤں کا ذکر کر رہے ہیں جنہوں نے دنیا کے بڑے حصے کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ سب سے ہلکی وبا پہلے اور سب سے خوفناک آخر میں۔ سب سے پہلے بات کریں گے نیند کی وبا۔ اس میں کل ہلاکتیں 15 لاکھ ہوئی۔ 1915 تا 1926 تک بھڑکنے والی اس وبا کا باعث ایک جرثومہ تھا جو دماغ کے اندر جا کر حملہ کرتا ہے۔ اس بیماری کو گردن توڑ بخار کی ایک شکل سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کے مریض پر شدید غنودگی طاری ہو جاتی ہے۔ مرض کی شدت میں مریض بت کا بت بنا رہ جاتا ہے، نہ ہل جل سکتا ہے۔ اور اب بات کریں گے ایشیائی فلو۔ ہلاکتیں اس میں 20 لاکھ ہیں۔ 1957 تا 58 چین ہی سے ایک فلو اٹھا جس نے دیکھتے ہی دیکھتے دنیا بھر کو لپیٹ میں لے لیا۔ بعض ماہرین کے مطابق اس کا وائرس بطخوں سے انسانوں میں منتقل ہوا تھا۔ اس وبا سے 20 لاکھ کے قریب لوگ مارے گئے، جس میں صرف امریکہ میں 70,000 ہلاکتیں شامل ہیں۔ اور اب بات ہوگی ایرانی طاعون کی۔ اس میں ہلاکتوں کی تعداد 20 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ ویسے تو طاعون کی بیماری وقتاً فوقتاً سر اٹھاتی رہی ہے، لیکن 1772 میں ایران میں ایک ہیبت ناک وبا پھوٹ پڑی۔ اس زمانے میں اس موذی مرض کا کوئی علاج نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس نے پورے ملک کو لپیٹ میں لے لیا۔ ایک اور وبا کوکلزتلی 2 کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ اس میں ہلاکتوں کی تعداد 20 لاکھ سے 25 لاکھ بتائی جاتی ہے۔ جب ہسپانوی مہم جو نے براعظم امریکہ پر دھاوا بولا تو اس سے انسانی تاریخ کے ایک ہولناک المیے نے جنم لیا۔ مقامی آبادی کے جسموں میں یورپی جراثیم کے خلاف کسی قسم کی مدافعت موجود نہیں تھی، اس لیے ان کی بستیوں کی بستیاں تاراج ہو گئی۔ یہ سانحہ 1576 تا 1580 میں میکسیکو میں پیش آیا، جس میں 20 لاکھ سے 25 لاکھ افراد لقمہ اجل بن گئے۔ یہ واضح نہیں ہے اصل بیماری کیا تھی، لیکن مریضوں کو تیز بخار ہوتا تھا اور بدن کے مختلف حصوں سے خون جاری ہو جاتا تھا۔ انتونین کی وبا، اس کی ہلاکتوں کی تعداد 50 سے 1 کروڑ تک بتائی جاتی ہے۔ یہ دہشت ناک مرض اس وقت پھیلا جب رومی سلطنت اپنے عروج پر تھی۔ 165 عیسوی سے 180 عیسوی تک جاری رہنے والی اس وبا نے یورپ کے بڑے حصے کو تہو بالا کر کے رکھ دیا۔ مشہور حکیم جالینوس اس دور میں گزرا ہے اور اس نے مرض کی تفصیلات بیان کی ہیں، تاہم یہ واضح نہیں ہو سکا کہ یہ مرض کون سا تھا، اور اس سلسلے میں خسرہ اور چیچک دونوں کا نام لیا جاتا ہے۔ پہلے ہم نے بات کی کوکلز 2 کی، اور کوکلزتلی 1 کی بات کرتے ہیں۔ یہاں پر ہلاکتوں کی تعداد 50 لاکھ سے 1.5 کروڑ بتائی جاتی ہے۔ یہ وبا میکسیکو میں آئی تھی، لیکن کوکلزتلی 2 سے تقریباً 30 برس پہلے، اور اس کی وجہ بھی وہی تھی، یعنی براعظم امریکہ کے مقامی باشندوں میں یورپی جراثیم کے خلاف عدم مدافعت۔ لیکن اس وبا نے دوسری کے مقابلے پر کہیں زیادہ قیامت ڈھائی اور 50 لاکھ سے 1.5 کروڑ لوگوں کو موت کی نیند سلا دیا۔ یہ اعداد و شمار اس لحاظ سے بے حد لرزہ خیز ہیں کہ اس وقت آبادی آج کے مقابلے میں بہت کم تھی، اور تصور کیا جا سکتا ہے کہ اس نے کیسے پورے ملک کو بنجر بنا کر رکھ دیا ہوگا۔ اور اب بات کرتے ہیں جسٹینین طاعون کی۔ اس میں ہلاکتوں کی تعداد 2.5 کروڑ ہے۔ 541 تا 542 میں آنے والی یہ وبا طاعون کی پہلی بڑی مثال ہے۔
اس وبا نے 2 سال کے اندر اندر باستینی سلطنت اور اس سے ملحقہ ساسانی سلطنتوں کو سیلاب کی طرح لپیٹ میں لے لیا۔ اس وبا کا اثر اس قدر شدید تھا کہ ماہرین کے مطابق اس نے تاریخ کا دائرہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وبا نے ان سلطنتوں کو اتنا کمزور کر دیا تھا کہ چند اشروں بعد عرب بڑی آسانی سے دونوں کو الٹنے میں کامیاب ہو گئے۔ ایڈز، جسے HIV بھی کہا جاتا ہے، اس میں ہلاکتوں کی تعداد 3 کروڑ تک بتائی جاتی ہے۔ ایڈز نئی بیماری ہے جس کا وائرس مغربی افریقہ سے چمپینزیوں سے انسان میں منتقل ہوا اور پھر وہاں سے بقیہ دنیا میں پھیل گیا۔ اس بیماری نے سب سے زیادہ افریقہ کو متاثر کیا ہے اور حالیہ برسوں میں دنیا بھر میں ہونے والے 60% سے زیادہ مریضوں کا تعلق زیر صحارا افریقہ سے ہے۔ البتہ اب اس مرض کا مؤثر علاج دریافت کر لیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس پر قابو پانا ممکن ہو گیا ہے۔ اور ہسپانوی فلو ہلاکتیں یہاں پر 10 کروڑ بتائی جاتی ہیں۔ یہ وبا اس وقت پھیلی جب دنیا ابھی پہلی عالمی جنگ کی تباہی کے ملبے تلے دبی ہوئی تھی، یعنی 1918 تا 1920۔ اس وقت دنیا کی آبادی 1.25 ارب کے قریب تھی، جبکہ ہسپانوی فلو نے تقریباً ہر چوتھے شخص کو متاثر کیا۔ اس وقت جنگ کی صورتحال کی وجہ سے یورپ کے بیشتر حصوں میں اس فلو سے ہونے والی ہلاکتوں کو چھپایا گیا، جبکہ اسپین چونکہ جنگ میں شامل نہیں تھا اور وہاں سے بڑی ہلاکتوں کی خبریں آنے کے بعد یہ تاثر ملا جیسے اس بیماری نے خاص طور پر اسپین کو ہدف بنایا ہے۔ عام طور پر فلو بچوں اور بوڑھوں کے لیے زیادہ مہلک ثابت ہوتا ہے، لیکن ہسپانوی فلو نے جوانوں کو خاص طور پر ہلاک کیا۔ سیاہ موت، اس بیماری میں ہلاکتوں کی تعداد 7.5 کروڑ تا 20 کروڑ بتائی جاتی ہے۔ انسانی تاریخ کبھی اتنے بڑے سانحے سے دوچار نہیں ہوئی۔ 1347 سے 1351 تک طاعون کی اس وبا نے دنیا کو اس قدر متاثر کیا کہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ وبا نہ آتی تو آج دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ ماہرین کے مطابق طاعون کا جرثومہ مشرقی ایشیا سے ہوتا ہوا تجارتی راستوں کے ذریعے مشرق وسطیٰ اور پھر یورپ جا پہنچا، جہاں وہ 30% سے 60% آبادی کو موت کے منہ میں لے گیا۔ تباہی اس قدر بھیانک تھی کہ پورے شہر میں مردوں کو دفنانے والا کوئی شخص نہیں بچا۔ اس وبا کے اثرات کی وجہ سے تاریخ میں پہلی بار دنیا کی مجموعی آبادی کم ہو گئی اور دوبارہ آبادی کے سطح تک پہنچنے کے لیے دنیا کو 200 سال لگ گئے۔ اور اب بات کرتے ہیں 21ویں صدی کی وبا کی۔ اس کو 21ویں صدی کی وبا کا نام دیا گیا۔ ایبولا وائرس سے 11,300 افراد ہلاک ہو گئے۔ 2013 تا 2016 مغربی افریقہ میں پھیلنے والا ایبولا وائرس سے 11,300 افراد ہلاک ہو گئے تھے اور اس طرح یہ رواں صدی کی اب تک کی سب سے مہلک وبا ہے۔